سر المعرج سے میرا تعلق اور آپ سے شناسی تقریباً کوئی 13-14 سال سے ہے۔ یہ سفر ایک طالب علم کی حیثیت سے شروع ہوا تھا اور آج ایک خدمت گزار کی حیثیت سے جاری ہے، اور دعا ہے کہ مرتے دم تک جاری رہے۔ اس دعا کے طلبگار میں آپ سے بھی ہوں۔ تو سر آپ کو بھی معلوم ہے کہ آج سے 3 سال پہلے المعرج کی سالانہ جنرل باڈی میٹنگ میں خانقاہ کا 3D نقشہ پریزنٹ کیا گیا تھا، جس میں آپ بھی شامل تھے، حسن بھائی بھی شامل تھے، کچھ محترم حضرات کے ساتھ میں بھی اس کا حصہ تھی۔ تو کچھ حالات کی بنا پر اس کو اس بڑے پیمانے کی بجائے چھوٹے پیمانے پر بنا دیا گیا، بٹ اس کے رد عمل میں کچھ قابل احترام حضرات جو پبلکلی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کہیں سے چرایا گیا ہے شاید، یا یہ شکل اصل نہیں ہے، یہ نقل شکل ہے۔ تو سر میں یہاں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ اگر اس خانقاہ کی تھوڑی سی تاریخ بتا دیں کہ یہ کن لوگوں کا خواب تھا اور یہ کس طرح سے شروع ہوا، کیونکہ سر یہ ہم جیسے نالائق جو لوگ ہیں، جذباتی لوگ، ان کے لیے اس طرح کی رد عمل بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور اب پھر عرض کروں گا کہ جب ہم نے المعرج کی بنیاد رکھی تھی غالباً 1983 میں، اس کے بعد کسی وقت میں نے اپنے قلم سے اس کا تعارف لکھا ہے۔ یہ تعارف اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 30-35 سال سے اشراق کے اندرونی صفحے پر شائع ہو رہا ہے، ہر مہینے شائع ہوتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہمیں کچھ ادارے بھی قائم کرنے ہیں۔ ان میں عام تعلیم کے اداروں کا ذکر ہے، ان میں دینی تعلیم کے اداروں کا ذکر ہے، اور ان میں آخر میں خانقاہوں کا ذکر ہے۔ یہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ یہ آج کوئی نئی چیز آ گئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ جب ہم لوگ مجالس میں بیٹھتے تھے یا منصوبوں پر غور کرتے تھے تو خانقاہ کے بارے میں بھی بات کرتے تھے۔ اب یہ سوال اٹھا ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہماری ایک مجلس مردان میں ہوئی تھی جس میں خاص اس موضوع پر ڈاکٹر محمد فاروق خان شہید نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ پھر ہمارے ہی حلقے میں ریحان یوسفی صاحب نے اس کی ابتدا کا فیصلہ کیا۔ میں اس وقت ابھی پاکستان میں تھا، 15 سال مجھے ہو گئے ہیں پاکستان سے گئے ہوئے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک خانقاہ قائم کر دی تھی کراچی میں۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو شاید ایک آدھ بار میں بھی وہاں گیا ہوں۔ ان کے بہت سے دوست احباب وہاں ویکنڈ پر جمع ہوتے تھے، ہفتے کو، اور رات بھر کی عام طور پر خانقاہی مصروفیات تھیں۔ مجھے اب بہت اچھی طرح یاد تو نہیں ہے، لیکن ابھی میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ غالباً کوئی فارم ہاؤس تھا جو انہیں دے دیا گیا تھا، وہاں یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی طرح سے جب ہم نے کراچی میں المعرج کی بنا رکھی تو وہاں پر بہادر آباد میں دانش سرا کے نام ہی سے برسوں کام ہوتا رہا، یہ آج کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں بھی خانقاہ بارہا زیر بحث آئی۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت تھا جب ہمارے انیس صاحب مرحوم باقاعد حیات تھے، انہوں نے گھر کے اوپر کا حصہ خاص کر دیا تھا، وہاں یہ ادارہ قائم رہا اور وہاں بھی خانقاہ زیر بحث رہی۔ تو اس کے بارے میں اس طرح کا کوئی تاثر اگر کسی شخص نے دیا ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، اور آپ بہت زیادہ جذباتی نہ ہوں۔ دنیا میں جب انسان کام کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، اپنے بھی بیگانے بھی۔ اس سے صحابہ کی جماعت بھی مستثنا نہیں رہی، وہاں پر بھی بہت سی ایسی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے صرف نظر کر کے ایسی باتیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ میں نے ابھی کل ایک صاحب سے کہا تھا کہ اگر میں کسی وقت احمق ہو جاؤں اور فیس بک پر جا کر دیکھوں کہ آج مجھ پر کتنی تنقیدیں ہوئی ہیں، اور پھر ان کا وہی اثر بھی لوں جو ایسی تنقیدوں کا لینا چاہیے، تو شام کا وقت خودکشی کے لیے بہتر وقت ہوگا۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو دیکھتا بھی نہیں ایسی چیزوں کے بارے میں۔ ہر شخص اپنا کام کر رہا ہے، اور ہر شخص کے لیے اللہ نے جو کام مقرر کیا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مثبت کاموں کے لیے منتخب کیا ہے، اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں طے ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کام کیا،
لوگوں کے کسی کام کو مقدم کرنے مؤخر کرنے سے کیا ہوتا ہے اور اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ ہماری بہنیں اس طرح کے معاملات میں زیادہ حساس ہوتی ہیں. آپ اس طرح کی چیزوں کی طرف التفات بھی نہ کیا کریں. اپنا کام کرتے رہنا چاہیے اور اس کی پذیرائی کی توقع کرنی چاہیے جس کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضر ہونا